لیکن اس کو کسی بھی طور پہ جو ہے نا باب مقصد مذاکرات کہہ ہی نہیں سکتے جو اس موجودہ حکومت کے ساتھ ہوں، کسی سطح پہ بھی جو ہے نا موجودہ حکومت کے ساتھ ہوں، کیونکہ جو اس حکومت کی جو حیثیت ہے وہ تو سب کو پتہ تھی، اور محسن نقوی کے بیان کے بعد تو پوری کی پوری ایک اسٹیمپ ہی لگ گئی نا کہ بیچاری اس حکومت کی حیثیت ہے۔ تحریک انصاف کے صرف وہی مذاکرات با مقصد اور نتیجہ خیز ہوں گے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں گے یا اسٹیبلشمنٹ کے کسی نمائندے کے ساتھ ہوں گے، وہ محسن نقوی صاحب ہو سکتے ہیں۔ محسن نقوی کے علاوہ کسی کے ساتھ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ اس حوالے سے جو بانی تحریک انصاف ہے عمران خان، ان کا موقف 100% درست ہے کہ ہم بے اختیار لوگوں سے مذاکرات نہیں کر سکتے۔ یہ مذاکرات کر کے تو حکومت جو ہے، یہ حکومت وہ ایک سیاسی جو ہے نا وہ کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے جس کا کوئی، لیکن مذاکرات کا نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ اس حکومت کی تو اتنی حیثیت نہیں ہے کہ حکومت صرف یہ طے کر لینا کہ مذاکرات کامیاب ہونا یا ناکام ہونا، تو بہت دور کی بات ہے کہ ہم نے عمران خان کے اہل خانہ کی عمران خان سے ملاقات کروانی ہے۔ آپ یقین کریں اس حکومت کی اتنی استعداد بھی نہیں ہے، اس حکومت کی اتنا بھی ہاتھ میں نہیں ہے کہ ان کے اہل خانہ کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات جو ہے نا وہ کرا سکے۔ تو اس حکومت سے مذاکرات کیوں کیے جائیں؟ نہیں کرنے چاہیے۔ اور عمران خان کا موقف درست تھا کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ یہ واقعی اپنے طور پہ کر رہی ہے تو یہ بالکل ایک انتہائی احمقانہ، ایک غیر سیاسی اور ایک بچکانہ قدم ہے جس کا کوئی جو ہے نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ہاں یہ بات یہ ہو سکتا ہے کہ سامنے کچھ دکھایا جا رہا ہو، پیچھے کچھ ہو رہا وہ ہو رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر صرف حکومت کے ساتھ ہو رہے تو ٹھیک ہے، پکا ضائع، کچھ حاصل نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ فیصل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقدامات واپس لینے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے ہماری حکومت کو موجودہ، اور کن کن فورمز پر مزید اس حوالے سے مضبوط موقف کے ساتھ سامنے موقف اپنا رکھنا چاہیے؟ دیکھیں اس وقت دنیا میں دو ریاستیں ایسی ہیں جن کے منہ کو جو ہے نا خون لگ گیا ہے، ان کو لاشیں گرا کے تسکین ملتی ہے۔ جب لوگوں سے خون بہتا ہے تو ان کو اچھا لگتا ہے، جب بچے روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں ان کے ظلم سے تو ان کو اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ ایک اسرائیل اور ایک بھارت یہی کام جو ہے وہ کشمیر میں کر رہی ہے۔ اس کی جو ایک فسطائیت ذہنیت ہے اس کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کتنا ایک درندہ سب ملک جو ہے بن چکا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے وہ سکون حاصل کرتا ہے۔ جو وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ کسی اخلاقیات کو، کسی اصول کو، کسی منطق کو جو ہے وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اب یہی صورتحال یہ ہے کہ وہاں کا جو کشمیری ہے وہ وہاں کی جو حکومت ہے اس کے رویے سے مکمل طور پہ جو ہے وہ شاکی ہو چکا ہے۔ وہ کسی طور پہ بھی جو ہے وہ بھارت کے مظالم کے ساتھ جو ہے وہ اپنی مزید زندگی جو ہے بسر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کے اندر اتنی ایک شدید تحریک پیدا ہو چکی ہے بھارت سے آزادی کی، اور یہی وجہ ہے کہ اس تحریک کو دبانے کے لیے بھارت کی جو بربریت ہے وہ دن بدن جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن یہ بربریت جو ہے ان کی جو سوچ ہے اس پہ قابو نہیں پا سکتی۔ ان کے اندر جو سوچ تقویت پا چکی ہے، وہ جو بھارت سے کی غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں، جو انہوں نے آزادی کا جو خواب دیکھا ہے، وہ اس خواب کو یہ نہیں توڑ سکتا بھارت کا ظلم۔ لیکن یہ بات جو کہی جا رہی ہے نا کہ پاکستان کو ایک اکنامیکلی اسٹرانگ ہونا چاہیے، یہ پوائنٹ لاجیکل درست بات ہے کہ آپ جو ہے وہ بھارت کے مظالم سے نکل کے پاکستان میں امن ایک پرامن ماحول میں تو آنا چاہتے ہیں، لیکن اگر اس ملک میں خوشحالی آئے گی، معاشی انقلاب آئے گا، معاشی صورتحال بہتر ہوگی تو انہی کشمیریوں کے لیے ایک زیادہ اٹریکشن پیدا ہوگی کہ ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ وہاں غربت کا تناسب بھی زیادہ ہے، وہاں تعلیمی صورتحال بھی مقبوضہ علاقوں میں جو ہے وہ بہت خراب ہے۔ تو ہمیں اپنے رویوں پہ بھی نظر ثانی کرنی پڑے گی، پاکستان کو معاشی طور پہ مستحکم کرنا پڑے گا۔ محسن نقوی صاحب جو بات کر رہے ہیں ان کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کی نقطہ نظر سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ تو برحال حقیقت ہے نا کہ پاکستان کا موجودہ سسٹم نہیں چل رہا، اس سسٹم کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کی جو ہے ضرورت ہے۔ دوسری بات ہے دنیا جو ہے وہ مفادات کی دنیا ہے، اس کے مفادات اگر پاکستان سے ہوں گے زیادہ تو وہ اس کی سوچ ہمیں الگ نظر آئے گی، لیکن اس وقت دنیا جو ہے ان کے مفادات بھارت کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ جو خاص طور پہ جو مسلم امہ جو اس ملک میں سب سے زیادہ ایک چورن جو بکتا ہے مسلم امہ، یہ مسلم امہ کا چورن اب سے پاکستان میں بک رہا ہے نا، دنیا تو اب اس چورن کو جو ہے خریدنے کو تیار نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ جو مسلم امہ ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ ہمیں مسلم امہ نہیں سمجھو بھائی، ہم مکمل طور پہ جو ہے ریاست ہیں جو اپنی سوچ، اپنا دماغ اپنے رکھتے ہیں، اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی پالیسیاں بناتے ہیں۔ تو ہمیں کسی اور پہ تکیہ کرنے کے بجائے اپنے آپ کو اتنا مستحکم کرنا ہوگا تاکہ وہ جو ان کے اندر کی تحریک ہے وہ کامیاب ہو سکے، اور وہ اس کے نتیجے میں جو ہے جو ایک پاکستان کا جو ایک خواب ہے جو بچپن سے ہم کتابوں میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا، خود پاکستان کا حصہ بنے گا، جی بالکل یقینی طور پر تاکہ وہ خواب پورا ہو سکے۔
ریاض صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یو این کی جانب سے بہت ساری قراردادیں ایسی ہیں جو کہ کاغذ کا ڈھیر بن چکی ہیں، ان پر عمل نہیں کیا جا رہا، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ بھارت کی ہٹ درمی اور بدماشی ہے کہ یو این او کی قراردادیں جو ہیں کہ خود یعنی کہ ان کو جو کشمیریوں کا حق ان کو ملنا چاہیے، وہ جو خود داری ان کا ہے، وہ اس حق پر عمل درآمد کرنے کے لیے آج تک اس نے کچھ نہیں کیا۔ جو بھی ہوا اس نے اپنا آگے سے ہٹ درمی، اور دیکھیں اب جو ہے کہ اب 7 سال ہو گئے ان کو محصور کر کے رکھا، ان پر ظلم زیادتی کریں، یہ جو ساری باتیں ہیں یہ دنیا بھر کے سامنے ہیں۔ اب تو وہاں کے جو بھارتی جو شہری ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں ان کے بچے جو انہوں نے جنتر منتر میں احتجاج کیا، انہوں نے کہا آج ہمیں سمجھ لگی کہ کشمیریوں پر جو جس طرح ظلم کیا جاتا ہے وہ ہمارے پر بھی ظلم کیا جا رہا ہے، تو کشمیر پر مسلسل ظلم کیا جا رہا ہے، اور مودی جو ہے وہ اس ہٹ درمی پر سے ہٹ ہی نہیں رہا کہ کیا کرے، ادھر جا کے قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ادھر نوجوانوں کے ساتھ جو زیادتی ہے، انٹرنیٹ کی سہولت نہیں، گھروں میں محصور کر کے رکھا ہے، جیلوں میں بند کر کے، تہاڑ جیلوں میں آج بھی دیکھ رہے ہیں کتنے کشمیری رہنما موجود ہیں، نوجوانوں کے ساتھ ان کو جھوٹے کیسوں میں پھنسایا ہوا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دنیا بھر کے سامنے ہیں۔ پاکستان کے جو اب ہے جو سفارتی جو اپنی سطح پر جو اس کے خلاف جو چلا رہے ہیں، اپنی کمپین چلا رہا ہے، اس بارے میں دنیا بھر کو سامنے اجاگر کر رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے جو بدماشی کی جا رہی ہے، جو اس وقت قبضہ کیا گیا ہے، تو یہ آج سے نہیں، 1947 سے جو بھارت کی جانب سے جو اس پر جو کیا، یعنی کہ اپنے ایک جھوٹا جال بن کے اس پر قبضہ کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اس ٹائم بڑا اس پر کیا۔ اگر اس ٹائم جب کہا تھا کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ فوجوں کو ادھر اتارا جائے، تو وہ ادھر سے اس وقت برٹش راج تھا، نہیں اتارا گیا۔ اگر اس وقت بھی مسئلہ یہ بن گیا اس کے لیے، تو بھارت نے ملی بھگت کر کے ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ جو مختلف ریاستوں کو اپنے ساتھ اپنایا تھا، تو یہ ریاست نے نہیں الحاق کیا تھا انڈیا کے ساتھ، یہ خود مختار رہی اس وقت، کیونکہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہ رہے تھے، یہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، تو اس وجہ سے بھارت اپنی بدماشی اس وقت سے لگائے ہوئے، اور ابھی تک انہوں نے کہا ہے، اور یو این او میں یہ مسئلہ گیا ہوا ہے، یو این او نے بھی قرارداد جو ہے کہ اس کے مطابق پاکستان کے ساتھ جو بھی ہے، جو ان کی کشمیریوں کا جو نعرہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیریوں کو استحصال کیا جا رہا ہے مسلسل۔ امید کرتے ہیں کہ جو ایک پاکستان خواب ہے کشمیر کے ساتھ وہ جلد پورا ہوگا، کیونکہ عالمی فورم پر ہر جگہ پاکستان نے اپنا یہ موقف سامنے رکھا، اور ایک دن کشمیر ضرور بنے گا پاکستان۔ ایکسپرٹس کی رائے آپ نے اس حوالے سے جانی ہے۔ پروگرام میں یہاں وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں فاصلے بڑھنے لگے، اس موقع پر اپوزیشن کی جانب سے مذاکرات کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے، یہ مذاکرات کتنے بامانی اور بامقصد ہو سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد۔ لیکن اس کو کسی بھی طور پہ جو ہے نا بامقصد مذاکرات کہہ ہی نہیں سکتے جو اس موجودہ حکومت کے ساتھ ہوں، کسی سطح پہ بھی جو ہے نا موجودہ حکومت کے ساتھ ہوں، کیونکہ جو اس حکومت کی جو حیثیت ہے وہ سب کو پتہ تھی، اور محسن نقوی کے بیان کے بعد تو پوری کی پوری ایک اسٹیمپ ہی لگ گئی نا کہ بیچاری اس حکومت کی حیثیت ہے۔ تحریک انصاف کے صرف وہی مذاکرات بامقصد اور نتیجہ خیز ہوں گے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں گے، یا اسٹیبلشمنٹ کے کسی نمائندے کے ساتھ ہوں گے، وہ محسن نقوی صاحب ہو سکتے ہیں۔ محسن نقوی کے علاوہ کسی کے ساتھ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ اس حوالے سے جو بانی تحریک انصاف ہے عمران خان، ان کا موقف 100% درست ہے کہ ہم بے اختیار لوگوں سے مذاکرات نہیں کر سکتے۔ یہ مذاکرات کر کے تو حکومت جو ہے، یہ حکومت وہ ایک سیاسی جو ہے نا وہ کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے، جس کا کوئی لیکن مذاکرات کا نتیجہ نہیں نکل سکتا۔